عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ رواہ الترمذی والدارمی۔ اس حدیث کے اندر دو پیغام ہیں۔ پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو اپنے اہل و عیال کے نزدیک بہتر ہو۔ تم میں سب سے اچھا وہ آدمی ہے جو اپنے گھر والوں کے نزدیک اچھا ہو، یعنی جس کے گھر والے اس کو اچھا اور بہتر سمجھتے ہوں، حقیقت میں وہ آدمی سب سے اچھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے اہل و عیال میں، اپنے گھر والوں میں تم سے بہتر ہوں۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ خیر اور بھلائیاں اور اچھائیاں سب سے پہلے اپنے اہل و عیال کے ساتھ کرو، اپنے گھر والوں کے ساتھ کرو۔ بہتر بننا ہو، بہترین معاملہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ کرو، اپنے گھر والوں کے ساتھ کرو۔ اگر تم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو گئے، بہتر ہو گئے، تو تم اللہ کے نگاہ میں بہتر مانے جاؤ گے، اچھے مانے جاؤ گے، اور دنیا میں بھی بہتر اور اچھے مانے جاؤ گے۔ پہلا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ہے۔ دوسرا پیغام جو آپ نے دیا کہ اس دنیا سے جو انسان چلا جائے، اس دنیا سے جو انسان مر جائے، تمہارا کوئی ساتھی اس دنیا سے چلا جائے، اس کی وفات ہو جائے تو اس کو بخش دو، اس کی برائیاں نہ کرو کہ گرچہ وہ برا تھا، گرچہ وہ اچھا نہیں تھا، لیکن اس دنیا سے اگر وہ چلا گیا ہے تو اس کی اچھائیوں کو بیان کرو، اس کی برائیوں کو بیان نہ کرو۔ وہی کہا وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ، جب تمہارا کوئی ساتھی مر جائے۔ اب ساتھی سے مراد دوست بھی ہو سکتا ہے، بھائی بھی ہو سکتا ہے، باپ بھی ہو سکتا ہے، شوہر بھی ہو سکتا ہے، بیوی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ان میں سے کسی کا بھی انتقال ہو جائے، کوئی بھی اس دنیا سے چلا جائے، پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، عام مسلمان بھی ہو سکتا ہے، جب کوئی بھی دنیا سے چلا جائے فَدَعُوهُ، دع کے معنی چھوڑنا، فَدَعُوهُ تو اس کی برائیوں کو بیان کرنے سے رک جاؤ، اس کی برائیاں بیان کرنا تم چھوڑ دو۔ یہ دو پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا۔